محترم حضرات اور رقیہ تلاوت کوچنگ کلاس میں شامل اساتذہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دن پہلے اسی چینل پر ہم نے رقیہ تلاوت کوچنگ کلاس کے نام پر پہلی آڈیو قسط آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ رقیہ تلاوت کلاس کی دوسری آڈیو قسط لے کر پھر ایک بار ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرات، اس دور میں پوری دنیا میں ہر جگہ لاعلاج بیماریاں عام ہوتی جا رہی ہے۔ دوا ان بیماریوں پر اثر نہیں کرتی۔ اس کی وجہ سے ہزاروں بلکہ لاکھوں انسان پریشان ہیں۔ آگے جا کر یہی بیماری جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ مریض ہر طرح کا علاج کر کے تھک جاتے ہیں، مگر بیماری ختم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، جن بیماریوں پر دوا کام نہیں کرتا وہ روحانی امراض ہے۔ اس وقت مسلم امہ میں دو طرح کی بیماری عام ہے، ایک جسمانی امراض اور دوسری روحانی امراض۔ جسمانی امراض طبی ماہرین کی صلاح اور دواؤں کے استعمال سے مریض کو آرام مل جاتا ہے، مگر روحانی امراض طبی ماہرین کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے طبی ماہرین اور سائنس ان باتوں کو نہیں مانتی، کیونکہ ان کو روحانی امراض کا علم نہیں ہے۔ یہ علم قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ بعض اوقات انسان کی روح بیمار ہوتی ہے، اس کی مختلف پہچان اور مختلف علامات ہے۔ اور روحانی امراض میں بھی دو طرح کی بیماری ہے، ایک ظاہر اور دوسری باطن۔ اس کی بہت بڑی تفصیل ہے، پوری باتیں ایک ہی آڈیو میں کہنا مناسب نہیں ہے اور وقت کی کمی بھی ہے۔ اس کے سلسلے میں انشاءاللہ تعالی ہمیں الگ سے ایک آڈیو بنا کر اسی چینل پر پیش کریں گے۔ اس وقت مسلم امہ روحانی امراض سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ صحیح معالج نہ ملنے کی وجہ سے مسلم امہ میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ وقت گزرتے اب مسلم امہ رقیہ تلاوت کی مدد سے علاج کرنے پر توجہ دے رہے ہیں۔ بہت سارے مریض رقیہ تلاوت سے فیضیاب ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ کینسر اور دل کے امراض کے مریض بھی دوا کے ساتھ ساتھ رقیہ تلاوت سے بھی اپنا علاج کروا رہے ہیں۔ قرآن کی برکت سے مریض فیضیاب بھی ہو رہے ہیں۔ راقی عربی لفظ ہے۔ قرآن کی مخصوص آیات اور بعض سورتیں اور آیات شفا پڑھ کر مریضوں پر پھونک مارنے والے کو راقی کہتے ہیں۔ اردو میں جھاڑ پھونک کہتے ہیں، اور جھاڑ پھونک اسلام میں جائز ہے، بشرطے کہ جھاڑ پھونک میں صرف قرآن کی آیتیں یا دعائے قرآنی اور کلمات حق شامل ہو۔ قرآن کے علاوہ کسی طرح کا جھاڑ پھونک مسلمانوں کو جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ بعض عاملین حضرات منتر یا شرکیہ کلمات یا ولیوں کا نام لے کر یا جنات اور فرشتوں کے نام سے مریضوں پر جھاڑ پھونک کرتے ہیں۔ یہ اسلام میں حرام ہے۔ جو ایسا کام کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ دجال کا دور ہے۔ اس دور میں
ہر جگہ انسان کی شرارت سے پوری انسانیت پریشان ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ مسلم معاشرے میں ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو روحانی علاج کے نام پر مسلم امہ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں امت کی ماں بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے اور شادی شدہ سے لے کر غیر شادی شدہ عورتیں اور کم سن بچیاں گھر سے غائب ہو رہی ہے۔ ہم اور آپ تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اس نازک حالات اور بگڑتا معاشرہ کو دیکھتے ہوئے علماء اور حفاظ کو معالج القرآن کلاس کے ذریعے سے رقیہ تلاوت سے مریضوں کا علاج کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، وہ بھی مفت میں، کوئی معاوضہ نہیں۔ اس وقت مسلم معاشرے کو صحیح علم جاننے والا اور صحیح معالج اور راقی کی سخت ضرورت ہے تاکہ مسلم معاشرے کو گمراہ اور مرتد ہونے سے بچایا جا سکے۔ آپ ہماری ان باتوں سے متفق ہیں اور آپ حضرات معالج القرآن کلاس میں شامل ہو کر ایک بہترین راقی کے ساتھ ساتھ معالج بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کچھ شرائط ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری والا کام ہے اور یہ علم اللہ کی امانت ہے۔ اس کے سلسلے میں کلاس میں سبق کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق میں پوری باتیں لکھی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے آپ کا عقیدہ درست ہونا بہت ضروری ہے۔ راقی بننے کے لیے بھی یہ شرط ہے۔ باطل عقیدہ رکھنے والوں کی زبان پر تاثیر نہیں رہتی اور مریض کو ایسے راقی سے شفا نہیں ملتا۔ آپ کے اندر تقوی رہنا بہت ضروری ہے، اس لیے آپ اپنے اندر تقوی پیدا کریں۔ یہ تقوی اللہ کی عبادت اور پرہیزگاری سے آتا ہے۔ ہر وقت گناہ سے بچتے رہیں۔ آنکھ، کان اور زبان کے علاوہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ اپنے غصہ کو قابو میں رکھے۔ کسی سے نفرت، عداوت اور بغض نہ رکھے، یہ چیز عمل کو کمزور کرتی ہے۔ احکام الہی پر پابند رہیں۔ پانچوں وقت کی نماز باجماعت ادا کریں۔ زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر ہو۔ جھوٹ اور غیبت سے بچیں۔ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیں اور توبہ استغفار کرتے رہیں۔ معاشرات اور معاملات بھی صحیح ہو۔ آپ کے اندر حسن اخلاق بھی ہو۔ زبان پر گالی گلوچ نہ ہو۔ خود کو چھوٹا سمجھیں۔ بیڑی، سگریٹ، پان اور تمباکو کے علاوہ کسی بھی نشیلی چیزوں کا عادی نہ ہو۔ ہمیشہ پاک و صاف رہیں۔ دل میں اللہ کا خوف رکھیں۔ دل و دماغ ہر طرح کی گندی سوچ سے صاف رکھیں اور پاک رکھیں۔ گندے خیالات اور گندے نظریات اور گندی سوچ سے بچیں۔ خود کی نظروں میں چھوٹا سمجھیں، تکبر سے بچیں اور احکام الہی کا پابند ہو۔ ایسے بندوں سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں اور اللہ ایسے بندوں کے قریب ہوتا ہے۔ ایسے بندوں کو اللہ اپنا خاص بناتا ہے۔ فرشتے اور نیک جنات ایسے بندوں سے دوستی کرتے ہیں۔ اللہ ایسے بندوں کی زبان پر شفا دیتا ہے۔ ایسے بندوں کی زبان سے بندوں کی زبان پر عجیب و غریب تاثیر ہوتی ہے۔ مخلوق کو ایسے بندوں سے فیض پہنچتا ہے۔ حضرات، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو
یا اگلی آڈیو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ایک بار پھر یاد دہانی کرتے ہیں، چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں، بیل آئیکن پر جا کر آل پر دبائیں تاکہ اس چینل پر جو بھی آڈیو ویڈیو آتی ہے آپ تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ اس آڈیو کی لنک کو دوست احباب تک پہنچا دو۔ اگر آپ میں سے کوئی رقیات تلاوت کلام میں شامل ہو کر بہترین راقی اور معالج بننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر موبائل نمبر دیا ہوا ہے، اپنا نام، فراغت اور کس شہر کا رہنے والے ہیں لکھ کر ہمیں واٹس ایپ کریں۔ یہ صرف جو ہے علماء اور حفاظ کے لیے ہے۔ رقیہ تلاوت کوچنگ کلاس کی پہلی آڈیو لنک آپ کو کمنٹ پر مل جائے گی۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔